نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مدارس دینیہ ہر دم دینی اسلام کی تعلیم کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ دینی مدارس میں طلبہ کو اخلاص کے ساتھ دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام الناس کو بھی دینی مسائل میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہی وہ پرامن ادارے ہیں جہاں سے معاشرے کی امامت کے لیے ائمہ کرام، دینی مسائل کے حل کے لیے مفتیان کرام اور اصلاح امت کے لیے خطبہ کرام تیار ہوتے ہیں، جو معاشرے میں بلا معاوضہ اپنا انتہائی مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ دینی مدارس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کے اخلاق و عادات سنوارنے پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ دینی مدارس میں طلبہ کو فقط پڑھایا ہی نہیں جاتا بلکہ ان کی مکمل تربیت کی جاتی ہے۔ انہیں معاشرے کے باعزت و کارآمد شہری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اکا دکا دینی مدارس کے علاوہ تقریباً تمام مدارس میں سینکڑوں ہزاروں طلبہ کو مفت دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ رہائش اور کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں قوم کے بچوں کو تعلیم دینا اور ساتھ ان کے رہائش اور کھانے کا بھی انتظام کرنا دینی مدارس ہی کی شان ہے، ورنہ دوسری کوئی تنظیم حتیٰ کہ حکومت بھی اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو پڑھانے اور مکمل کفالت کرنے سے عاجز ہے۔ حقیقت ہی ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس اپنی بے لوث خدمات اور بہترین نظم و نسق کی وجہ سے دنیا کی تمام NGOs کو مات دے دیتے ہیں۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ دینی مدارس NGOs کی طرح کوئی خفیہ مقاصد نہیں رکھتے، بلکہ ان کا مقصد اور ایجنڈا ہر ایک شخص پر 2+2=4 کی طرح بالکل واضح ہے کہ یہ فقط دین کی تعلیم و اشاعت کا ہی فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد اور خفیہ ایجنڈا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دینی مدارس کی ایک اور امتیازی خوبی یہ ہے کہ دینی مدارس معاشرے کے کسی طبقے کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو پلٹ کر جواب دیتے ہیں۔ ہاں، کہیں مدارس کی نظم و نسق یا ان کی بقا کو خطرہ ہو تو وہاں پرامن طریقے سے اپنا دفاع ضرور کرتے ہیں۔ دینی مدارس ایسے قومی تعلیمی ادارے ہیں جو اپنے طلبہ کی اخلاقی تربیت پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ مدارس کے طلبہ جب مدارس کے ماحول اور فضا سے نکلتے ہیں تو اپنی چال ڈال، وضاقت اور گفتگو سے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ اپنے طلبہ کو اتنی بہترین اخلاقی تربیت فراہم نہیں کر سکتا جتنی کہ دینی مدارس اپنے طلبہ کو فراہم کر رہے ہیں۔ دینی مدارس میں اساتذہ کرام کا احترام سکھایا جاتا ہے، والدین کے ادب کا درس دیا جاتا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کتابوں کا ادب احترام، جس مکتب یا ریل پر کتاب رکھی جاتی ہے اس کا احترام اور مدرسے کی عمارت تک کا احترام ان کے دلوں میں بسایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے آگے نہیں چلتے، والدین کے سامنے نظریں جھکا کر گفتگو کرتے ہیں، اساتذہ کرام کے جوتے اٹھانے کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اساتذہ اور والدین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینی مدارس کے طلبہ جب مدارس سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کے اخلاقیات کے سبق سے مالا مال ہوتے ہیں جو ان کی عادات و کردار سے چھلک رہا ہوتا ہے۔ دینی مدارس ایسے مخلصین علماء کرام کے مراکز ہوتے ہیں جو عوام کی دینی خدمات کے صلے میں بمشکل جیب خرچی وصول کرتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، ہر وقت مدارس میں حاضر رہ کر طلباء کی نگرانی کرتے ہیں اور اپنی نگرانی میں انہیں اسباق پڑھاتے و مطالعہ کراتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنا تمام وقت مدارس میں ہی گزارنا پڑتا ہے، مگر بدلے میں انہیں نہایت ہی معمولی معاوضہ ملتا ہے۔ اس کے باوجود وہ رضائے خداوندی کے لیے دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور اسی اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ساری زندگی اسی عظیم الشان خدمت میں کھپا دیتے ہیں اور گزار دیتے ہیں۔ مدارس کی طرف سے انہیں جو معاوضہ ملتا ہے اسے بخوشی قبول کر لیتے ہیں اور زیادہ کا مطالبہ تک نہیں کرتے۔ طلبہ کو مفت تعلیم دینے کی ذمہ داری دینی مدارس نے اگر اٹھا رکھی ہے تو اس میں عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
کیونکہ اکثر علماء کرام کے اتنے بڑے اور وسیع کاروبار نہیں ہوتے کہ وہ جیب سے مدارس کے تمام خرچ برداشت کر سکیں، تو عوام ہی کے تعاون سے علماء کرام مدارس کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دینی مدارس عوام کے لیے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کا بہترین، آسان اور باعتماد مصرف اور ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہے، جس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی۔ اس وقت جس کا ایمان بچ چکا ہوگا، اللہ رب العزت ہم سب کو ان میں شامل فرما دیں، آمین۔ اس وقت اسے جو خوشی اور راحت ملے گی وہ خوشی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور جو خدا نخواستہ ایمان نہ بچا سکا تو اسے ملنے والا دکھ بھی دائمی ہوگا، جس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، جن کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں جہاں تمام افراد متاثر ہوئے ہیں، مدارس دینی بھی مہنگائی اور گرانی کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ موجودہ معاشی حالات میں دینی مدارس کو چلانا اب نہایت دشوار ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے اخراجات پورے کرنے سے قاصر ہوتے جا رہے ہیں، تو دینی مدارس کی امداد کیسے کریں؟ لہذا مخیر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات میں مدارس کی خوب مدد کریں، تاکہ وہ اسی طرح چلتے رہیں اور دین کی داعی موافقت پیدا کرتے رہیں، جن کی ضرورت نہ صرف ہمارے معاشرے کو ہے بلکہ پوری دنیا کو ہے۔ اور اب گندم کی کٹائی کا موقع ہے، تو عشر کے مصارف میں سب سے بہترین مصرف دینی مدارس جامعات ہیں، جہاں پر دین اسلام کو پڑھا پڑھایا اور سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ یہ واجب کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایسا صدقہ جاریہ بھی ہے جو مسلسل انسان کے نامہ اعمال میں جاری رہتا ہے۔ اور اہل علاقہ اڈروال ضلع چکوال سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ عشر واجبہ کی ادائیگی کے وقت دارالعلوم تدریس القرآن چکوال کو بھی یاد رکھیے، کیونکہ جامعہ میں تعلیم حاصل کرنے والے مسافر طلبہ کی تعداد تقریباً 300 ہے۔ زیر تعلیم طلبہ کا قیام و طعام اور علاج معالجہ جامعہ حاضہ آپ حضرات کے تعاون سے کرتا ہے۔ الغرض عشر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے مدارس کو ضرور یاد رکھیں، بالخصوص وہ زمیندار لوگ جن کو اللہ کریم نے زمین جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ زمین سے حاصل ہونے والے غلہ، اناج وغیرہ میں اللہ کا حق ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔